بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ماہ مبارک جمادی الثانی جو چل رہا ہے، یہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے اس کی اہمیت ہے کہ آپ کا وصال، آپ کی وفات اس ماہ مبارک میں ہوئی، تو اس میں آپ کی یاد بھی تازہ کی جاتی ہے اور آپ کا جو اسوہ ہے اس سے روشنی بھی حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور کرنی چاہیے۔ علماء اسلام کے مطابق خواتین اسلام کے لیے آپ ایک نمونہ عمل ہیں، اور علامہ اقبال نے رموز بے خودی میں ایک پوری نظم اس کے لیے وقف کی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عظمت کیا ہے، آپ کا کردار کتنا عالی ہے، اور آپ کس طرح جو ہے وہ خواتین اسلام کے لیے نمونہ ہیں۔ تو آپ کی جو شخصیت ہے خواتین کے لیے، مسلم خواتین کے لیے کس طرح اسوہ ہے، کس طرح نمونہ عمل ہے، اس کی مختلف جہتیں ہیں، مختلف ڈائمینشنز ہیں، جس میں بیٹی، بیوی اور ماں کی حیثیت سے تو مختلف حوالوں سے ہم اس پر بات کریں گے۔ آج ہم بیٹی کی حیثیت سے آپ کی عظمت کیا ہے اور آپ کس طرح نمونہ عمل ہیں اور کس طرح جو ہے وہ مسلم جو بیٹیاں ہیں وہ آپ سے روشنی حاصل کر سکتی ہیں۔ پہلی بات ہم کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے کوثر عطا کی، خیر کثیر عطا کی، انا آتیناک الکوثر، اس کے حوالے سے علماء نے بہت ساری تعبیرات اختیار کی ہیں کہ خیر کثیر سے کیا مراد ہے۔ اس میں اس کا ایک مصداق حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو قرار دیا گیا ہے کہ آپ کے خیر کثیر، یعنی آپ کو جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے خیر عطا فرمائی ہے، اس میں ایک چیز حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو یہ کانسیپٹ بعض لوگوں کے ہاں پایا جاتا ہے کہ اسلام میں عورت جو ہے یا لڑکی جو ہے اس کی کوئی کمتر حیثیت ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اسلام میں جو لڑکی کی حیثیت ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ کا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، اور اسی خیر کثیر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل و بقا کا اہتمام فرمایا۔ تو گویا یہ کانسیپٹ کہ آدمی کی بقا جو ہے، آدمی کا نام صرف مردوں سے یا لڑکوں سے زندہ رہ سکتا ہے، یہ بات اس سے ختم ہو گئی، اور جو آپ کو طعنے دینے والے تھے کہ آپ ابتر ہیں، وہ ان کا منہ بھی بند ہو گیا، اور فرمایا گیا کہ جو ہے وہ ابتر، یہ لوگ آپ کے دشمن ابتر ہوں گے، آپ ابتر نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ اس سے ایک اور بات یہ بھی واضح ہوئی کہ اسلام کے نقطہ نظر سے جو لڑکی ہے وہ کسی طرح، بیٹی جو ہے وہ کسی طرح بیٹے سے کمتر نہیں۔ اس کو اگر اس سے ریلیٹ کر کے دیکھیں کہ جب حضرت مریم پیدا ہوئیں تو ان کی والدہ نے جو ہے وہ کہا کہ یہ تو میرے بیٹی پیدا ہوئی، چونکہ بیٹے کی نظر مانی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس الذکر کالانثیٰ، یہ جو لڑکی ہے یہ اتنی غیر معمولی ہے کہ کوئی لڑکا اس جیسا نہیں ہو سکتا۔ تو گویا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک مسلم بیٹی جو ہے وہ قابل فخر ہوتی ہے والد کے لیے، نہ کہ اس کے لیے کسی قسم کی کوئی شرمندگی کا باعث۔ اسی طرح ایک اور جو ہے وہ پہلو جو مسلم بیٹیوں کے لیے آپ کی زندگی میں ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو ام و ابیہا کہا گیا، یعنی اپنے باپ کی ماں۔ یہ بڑی غیر معمولی بات ہے، اس کو نیت سے آپ مشہور ہوئیں، ام و ابیہا۔ اب دیکھیں کہ جب جو ہے وہ آپ کی عمر کوئی 5-6 سال رہی ہوگی کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، یعنی غم کا سال۔ تو اس غم کے سال میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا کیا کردار رہا کہ آپ نے محبت نچھاور کی اپنے والد محترم پر اور آپ کی خدمت کی، اور اس طرح آپ کی محبت اور خدمت کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ ام و ابیہا مشہور ہو گئیں، یعنی اپنے باپ کی ماں، مطلب اس طرح کیئر کرنے والی جس طرح کہ کوئی ماں جو ہے وہ کیئر کر سکتی ہے۔ تو اس سے جو مسلم بیٹیاں ہیں ان کو یہ روشنی حاصل کرنی چاہیے کہ اگر ان کے والد کو کوئی مشکل حالات پیش آ جائیں
کوئی ایسے حالات پیش آ جائیں جب وہ غمزدہ ہو، پریشان ہو، تو ان کو کس طرح سے ان پر محبت نچھاور کرنی چاہیے، کس طرح ان کی کیئر کرنی چاہیے، کس طرح ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ ایک اور اہم بات جو ہے وہ ذوق علم ہے اور تحقیق و جستجو کا ذوق ہے، جو مسلم بیٹیاں آپ کے اسوہ پر عمل کر کے جو ہے وہ جو حاصل کر سکتی ہیں آپ سے روشنی۔ وہ کس طرح؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ بہت زیادہ ان کو جستجو تھی، بہت زیادہ تحقیق اور طلب جو علم کی تھی وہ ان کے ذہین اور فطین بچوں کی طرح وہ سوال کیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنی والدہ سے سوال کیا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ جس نے ہم سب کو خلق کیا ہے اور ساری کائنات کو خلق کیا ہے، کیا وہ پروردگار جو ہے ہمیں نظر بھی آ سکتا ہے، ہم اس کو دیکھ بھی سکیں گے؟ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بڑی حکمت سے جواب دیا کہ جو بندہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو اپنا جو ہے وہ زیارت اپنی عطا فرمائے گا۔ تو اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تو آپ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی باتیں جو ہیں وہ دین کی باتیں ان کو بتایا کرتے، تو حضرت بی بی فاطمہ جو ہیں وہ باتیں اپنی والدہ سے دہرایا کرتی اور ان کو یاد کر لیا کرتی۔ اس سے جو ہے وہ ایک روشنی ملتی ہے ایک مسلم خاتون کو کہ اس کو کس طرح سے جو ہے وہ علم کا ذوق اس میں ہونا چاہیے، تحقیق اور جستجو کا ذوق اس میں ہونا چاہیے۔ تو یہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ایک مسلم بیٹی جو ہے وہ حاصل کر سکتی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ مال و متاع دنیا جو ہے اس کی بجائے تقویٰ کے ذریعے اعتماد حاصل کرنے کا ایک روشنی جو ہے وہ حضرت فاطمہ کی سیرت سے ملتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت خدیجہ نے کسی تقریب میں جانا تھا، تو جو ہے وہ کوئی تجاری کے لیے بہت زیادہ چیزیں نہیں تھیں، کوئی زیورات یا اس طرح کی اور چیزیں، تو انہوں نے کہا کہ ان کو کہیں احساس کمتری نہ ہو، انہوں نے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ تو حضرت بی بی فاطمہ نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں اس تقریب میں جا رہی؟ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اس وجہ سے نہیں جا رہی کہ آپ وہاں جا کر نا پریشان نہ ہوں۔ تو حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ میرے والد بزرگوار نے فرمایا ہوا ہے کہ ایک مسلم بیٹی کا جو زیور ہے وہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ تو گویا اس سے ایک مسلم بیٹی کو کیا رہنمائی ملتی ہے کہ تقویٰ اور پرہیزگاری سے اعتماد حاصل کرنا چاہیے مال و متاع دنیا کی بجائے، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کے والدین جو ہیں ان کے پاس کیا کچھ میسر ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو مضبوط تقویٰ سے اور کردار سے کرنا چاہیے۔ عظمت جو ہے وہ کردار میں ہے، نہ کہ مال و متاع دنیا میں۔ تو اس طرح ان پوائنٹ سے ہمیں جو چیز اخذ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بیٹی جو ہے وہ حضرت فاطمہ کی سیرت سے اگر روشنی حاصل کرے تو وہ اپنے باپ کا مان اور فخر ہوگی، یعنی وہ اس کو کسی جگہ اپنے والدین کو اس کی وجہ سے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا، بلکہ ان کا سر فخر سے بلند ہوگا۔